رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام پیغام قرآن لے کر حاضر ہیں انشاءاللہ الکریم۔ آج بھی قرآن پاک کا ایک خاص پیغام آپ کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ آپ اول تاخیر اس پروگرام کو دیکھیے گا، جہاں سننے سمجھنے کا موقع ملے گا، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو عمل کرنے کا جذبہ بھی نصیب ہوگا، وہیں آپ کی معلومات میں انشاءاللہ الکریم اضافہ ہوگا۔ کیونکہ پروگرام ہی پیغام قرآن ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے اچھی نیت کرتے ہیں، اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے، ثواب کمانے کے لیے اس پروگرام کو مکمل دیکھیں گے، سنیں گے، عمل کریں گے اور دیگر عاشقان رسول تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا ارشاد عطا فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جو مجھ پر دن بھر میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج ہمارے پیغام قرآن پروگرام میں جس ٹاپک کا ہم نے انتخاب کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے، بڑا پیارا ٹاپک ہے۔ اس کا نام ہے اولیاء اکرام کا تقویٰ۔ جی ہاں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ اولیاء اکرام جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اولیاء کاملین ہیں، ان کا تقویٰ، اس سے متعلق انشاءاللہ ہم مدنی پھول حاصل کریں گے، اور اس ضمن میں اس سے متعلق قرآن پاک کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے۔ آئیے پہلے وہ پیغام قرآن سنتے ہیں۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ سماعت فرمائی۔ اللہ پاک ہمیں بھی کثرت کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ناظرین روزانہ 19 آیتیں 19 آیات قرآن ہم پڑھنے کا معمول بنا لیں تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم پورے 12 ماہ میں قرآن پاک مکمل کر سکتے ہیں، اور زہ نصیب یہ 19 آیات مبارکہ اگر ہم ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں، آپ چاہیں تو ان 19 آیات کو 24 گھنٹوں میں تقسیم کر دیجئے، یعنی 24 گھنٹے میں آپ ان 19 آیات کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ کیسے اور کہاں کہاں پڑھ سکتے ہیں۔ یوں انشاءاللہ الکریم 12 مہینے میں اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہی تو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مکمل قرآن پڑھنے میں اللہ نے چاہا تو کامیابی حاصل ہوگی۔ ناظرین اکرام، اس آیت مبارکہ میں اس کی تفسیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں پر بروز قیامت نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور یہ وہ حضرات ہیں جو ایمان و تقوی کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اولیاء اکرام کا ذکر کرنے میں یہ بھی مقصود ہے کہ ان مقربین بارگاہ الہی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص مقام رکھنے والوں کی عظمت و شان کی معرفت نصیب ہو جائے، اور ان کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی طلب ہمارے اندر پیدا ہو۔ نیز یہ بھی مطلوب ہے کہ ان کی سیرت و صفات کا علم حاصل ہو، تاکہ لوگ ان کی راہ پر چلنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ وہ ہیں جو انعام کے مستحق ہیں، جنہوں نے اللہ کا قرب خاص حاصل کر لیا، جنہوں نے تقوی کی صفت سے اپنے آپ کو متصف کر لیا، جوڑ لیا،
جنہوں نے حرام سے خود کو بچایا، جنہوں نے شبہات سے خود کو بچایا، جنہوں نے حلال چیز بھی بقدر ضرورت استعمال کی، فضولیات سے اپنے آپ کو بچا کر زندگی گزاری، یقیناً ایسے اولیاء کاملین اور ایسے اللہ تعالیٰ کے محبوبین کا ہمیں ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے اور ان کو فالو کرنا چاہیے، تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو تقوی کی عظیم صفت سے متصف کر سکیں، وابستہ کر سکیں، جوڑ سکیں۔ ناظرین اکرام، یہاں اولیاء اکرام کی نمایاں ترین اور بنیادی صفت، بنیادی خوبی جو بیان کی گئی وہ ہے تقوی۔ جی ہاں، کہ تقوی کے متعلق کچھ انشاءاللہ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش بھی کرتا ہوں۔ اس کا زیادہ تر جو ہے وہ ذکر میں آپ کی خدمت میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی ہی پیاری اور مشہور کتاب منہاج العابدین سے کرنے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین اکرام، تقوی ایک نادر خزانہ ہے کہ دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں جمع کر کے صرف اس ایک خصلت کے تحت رکھ دی گئی ہے۔ اس کو یوں بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ جس کو تقوی مل گیا اسے سب مل گیا، جسے تقوی مل گیا اسے دونوں جہاں کے خزانے مل گئے، جسے تقوی مل گیا اسے دونوں جہاں کی نعمتیں مل گئیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، کچھ آپ کو تقوی سے متعلق فضائل اور حدیث پاک بھی انشاءاللہ الکریم بیان کرنے کی کوشش کروں گا، جس سے اندازہ ہوگا کہ تقوی حاصل کرنا یہ کتنا بہترین عمل ہے، اور جو تقوی والے بن جاتے ہیں ان کے لیے کیسی پیاری پیاری خوشخبریاں ہیں، بشارتیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں متقی بنائے، ہمیں پرہیزگار بنائے۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کی شان بیان فرمائی کہ یہ بڑی ہمت والا کام ہے، یہ بڑی ہمت والا کام ہے۔ چنانچہ فرمایا، اور اگر تم صبر کرتے رہو اور پرہیزگار بنو تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ صاحب تقوی کو حفاظت الہی نصیب ہوتی ہے، جو تقوی والا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان نصیب ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ فرمایا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ مزید فرمایا، اللہ متقی لوگوں کی مدد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ متقین کی مدد فرماتا ہے اور انہیں اپنی معیت و قربت سے سرفراز فرماتا ہے، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اللہ کی حمایت پرہیزگاروں کو ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے، متقی کو تکلیفوں سے نجات، متقی کو، جو بھی متقین ہیں اس متقی کو تکلیفوں سے نجات اور حلال رزق نصیب ہوتا ہے۔ فرمان الہی ہے، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اس کے اعمال سنوارے جاتے ہیں۔ کس کے اعمال سنوارے جاتے ہیں؟ متقی کے اعمال سنوارے جاتے ہیں۔ فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا۔ سبحان اللہ۔ مزید فرمایا، تقوی اپنانے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری خوبی ہے یہ تقوی کہ جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ارشاد عالی ہے، اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ متقی خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یقیناً سن کر دل میں تقوی حاصل کرنے کی چاہت پیدا ہو رہی ہوگی کہ یہ اتنا پیارا کام ہے کہ صرف ایک تقوی کی صفت کو بندہ اپنا لے، اپنے آپ کو متقی بنا لے، تو گویا چاروں طرف سے بھلائیاں، خوبیاں، نعمتیں، رحمتیں اس کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، کہ متقی خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔ فرمایا، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ متقی کے نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں۔ متقین جو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وہ نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب و مرتبہ کا معیار یہ تقوی ہے۔
جیسا کہ فرمایا بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. یہاں بھائی کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کسی کو دنیا میں بہت عزت ملی، کسی کو عزت اتنی زیادہ نہیں ملی، تو یہ مطلب یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. اللہ کی بارگاہ میں جو عزت کا معیار رکھا گیا ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کو رکھا گیا. جو تقوی والا اگرچہ وہ غریب ہے، اگر وہ غریب ہے لیکن تقوی والا ہے، اور وہ جو مالدار ہیں، پیسوں والا ہے، بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، گاڑی ہے، بہت کچھ ہے اس کے پاس، لیکن اس کے صبح و شام گناہوں میں ہو رہی ہے، رب کی نافرمانیوں میں ہو رہی ہے، نماز قضا کرتے ہوئے دن گزر رہے ہیں، تو ایسے شخص کے مقابلے میں اگرچہ دنیاوی اعتبار سے وہ ویل سیٹ ہے، دنیاوی اعتبار سے لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے، اس کی واہ واہ بھی کرتے ہوں گے، اس کی تعریفیں بھی کرتے ہوں گے، لیکن یاد رکھیے اگرچہ یہ شخص جو غریب ہے، جس کو اتنی ویلیو نہیں ملتی، اتنی اہمیت نہیں ملتی، اس کو اپنے دعوت پہ کوئی نہیں بلاتا، لیکن یہ تقوی والا ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ گناہ سے بچتا ہے، یہ جنت میں لے جانے والے اعمال کرتا ہے، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے خود کو بچاتا ہے، یہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے. تو عزت کا معیار کیا ہے؟ تقوی. جو تقوی والا ہے وہ عزت والا ہے. متقی کے لیے دنیا و آخرت میں خوشخبری ہے. سبحان اللہ. فرمایا وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہیں، وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری ہے. ناظرین، اہل تقوی کو اللہ کریم جہنم سے محفوظ رکھے گا. فرمایا پھر ہم ڈرنے والوں کو بچا لیں گے. اہل تقوی کو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا نصیب ہوتا ہے. فرمایا وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ تقوی کی صفت سے متصف کرے. اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یعنی ترجمہ کنز العرفان، یاد کرو جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لے جائیں گے. سبحان اللہ. دنیا میں یہ لوگ اگرچہ خوبصورت بنگلوں کے بجائے کچے مکانوں میں رہتے ہوں گے، مگر جنت میں انہیں بطور انعام عالی شان محلات عطا کیے جائیں گے. جیسا کہ پارہ 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے اور بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے اور بے شک پرہیزگاروں کا گھر کیا ہی اچھا ہے. ناظرین اکرام، دنیا میں حقیر سمجھے جانے والے، امیروں کے گھروں سے دھتکار دیے جانے والے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، رزق حلال کھانے اور کھلانے والے، اللہ پاک سے ڈرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے والے، نظر، دل اور آنکھ کی حفاظت کرنے والے اور دیگر نیک افعال بجا لانے والے متقی لوگ آخرت میں کس شان و عظمت کے مالک ہوں گے، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. متقی لوگ جہاں اللہ پاک کو محبوب ہیں، وہی میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی پسندیدہ ہیں. یعنی تقوی یہ وہ مبارک عمل ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے. اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہیں. اللہ تعالی ہمیں متقی بنائیں تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے پسندیدہ بن جائیں. ناظرین اکرام، تقوی کے اتنے فضائل، اتنی برکات اور اتنی ساری خوبیاں سننے کے بعد ہو سکتا ہے مجھے دیکھنے سننے والوں میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یار تقوی ہے تو بڑی پیاری چیز، لیکن اسے حاصل کیسے کیا جائے؟ کیا تقوی بھی حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یہ ملے گا کہاں؟ اسے کیسے حاصل کریں؟ آئیے امام غزالی کے پاس چلتے ہیں. تاجدار تصوف اور تقوی کا آسان راستہ بیان کرنے والے میرے پیارے پیارے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حصول تقوی کا طریقہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں نفس کو پورے عزم و ثبات، استقامت سے ہر معصیت، گناہ اور ہر طرح کے فضول حلال مباح سے دور رکھا جائے. ایسا کرنے سے بدن کے ظاہری و باطینی اعضاء
یہ صفت تقوی سے موصوف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آنکھ، کان، زبان، دل، پیٹ، شرمگاہ اور باقی جملہ اعضاء جو ہماری باڈی کے پارٹس ہیں اور اجزائے بدن میں تقوی پیدا ہو جائے گا، اور نفس جو ہے وہ تقوی کی لگام میں اچھی طرح آ جائے گا۔ دین کو ضرر و نقصان سے بچانے کے لیے ان مذکورہ اعضاء، کون کون سے اعضاء، کون کون سے باڈی کے پارٹس؟ آنکھ، کان، زبان، دل، پیٹ، پرائیویٹ پارٹ، ان کی حفاظت کر لیں اور انہیں گناہ سے بچائے، ہر حرام اور ہر فضول حلال اور اسراف سے حفاظت میں رکھیں، تو انشاءاللہ الکریم اسے تقوی حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایف چینل کے ناظرین، متقی و پرہیزگار شخص کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ وہ بکثرت نوافل پڑھتا رہے، بہت زیادہ نفلی روزے رکھتا رہے، یا اکثر تسبیح ہاتھ میں رکھے اور اللہ اللہ کرتا رہے، ذکر و درود کرتا رہے، گڑ گڑا کر دعائیں کرتا رہے، یا صدقہ اور خیرات کرتا رہے، بلکہ نیک اعمال کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ اب اگر کوئی شخص نیک اعمال کرتا رہے اور ساتھ ہی کیا کرے؟ بدنگاہی بھی کرے، بد کلامی بھی کرے، مسلمانوں کی دل آزاری بھی کرے، دیگر حرام کاریوں میں بھی وہ ملوث ہو، ایسا شخص ہرگز متقی کہلوانے کا حق نہیں رکھتا۔ لہٰذا ہمیں بھی اللہ پاک کا پسندیدہ بننے کے لیے گناہوں سے بچتے ہوئے اس کی رضا والے کام کرنے کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ہم نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں جب حاضری دی، تصور میں جب ہم نے ان سے پوچھا کہ تقوی کیسے حاصل کرنا ہے، آپ ہی کچھ رہنمائی کر دیجئے، تو آپ نے ابھی سنا کہ ہمارے پیارے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنی خوبصورت رہنمائی کی، کتنے پیارے انداز میں ہمیں تقوی حاصل کرنے کا راستہ بتا دیا۔ اب ہماری مرضی ہے کہ اگر ہم واقعی متقی بن کر وہ جنت جو متقین کا ٹھکانہ ہے اور دائمی ٹھکانہ ہے، مستقل ٹھکانہ ہے، وہ جنت کے اگر حقدار بننا چاہتے ہیں اور اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آنا چاہتے ہیں، اور وہ انعامات، وہ خوشخبریاں جو متقین کے لیے قرآن و حدیث میں بیان کی گئی، اگر یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے اعضاء کی حفاظت بھی کریں، اپنے آپ کو گناہ سے بھی بچائیں، اور جیسا تقوی اختیار کرنا چاہیے ویسا تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرے تو اللہ نے چاہا تو ضرور کامیابی ملے گی۔ وہی ناظرین، یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بغیر علم کے تقوی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب ہمیں یہ پتہ ہوگا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس میں شبہ ہے، اور پھر یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، جو بھی اس کی تقسیم کاری ہیں ہمیں یہ پتہ ہوں گی، تبھی تو ہم عمل کر سکیں گے کہ بھائی یہ حرام ہے، اس سے مجھے بچنا ہے، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے لیکن اس حد تک جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ فرض ہے تو یہ فرض کی یہ صورتیں ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہمیں مکمل طور پر پتہ ہوگی، علم ہوگا، تبھی تو تقوی کی طرف جا سکیں گے نا۔ اور جب تقوی مل گیا نا ناظرین، تو یاد رکھیے جس کو تقوی مل جاتا ہے اس کو علم بھی مل جاتا ہے، اسے ولایت بھی مل جاتی ہے انشاءاللہ الکریم۔ ایک بزرگ نے قرآن مجید سے استدلال کرتے ہوئے تقوی کی عظمت بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمائی۔ چنانچہ بزرگ سے عرض کی گئی کہ حضور مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ اچھا، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ ایک دور ایسا گزرا ہے کہ لوگ نصیحت بزرگوں سے حاصل کرتے تھے کہ حضور مجھے کوئی نصیحت کیجیے، اور آج یہ حال ہے کہ بزرگوں کے واقعات بیان کیے جائیں۔ اگر کوئی واقعی بزرگ ہمیں نصیحت کرے، ہمیں تربیت دے، ہمیں کوئی بات بیان کرے، ہمیں حرام سے بچنے کی تربیت دے، ہمیں حلال ذرائع سے کمانے کے حوالے سے وصیتیں اور ترغیب ارشاد فرمائے، تو ہم پتلی گلی لے لیتے ہیں، پتلی گلی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یار بس نکلو یہاں سے، تو حضرت تو مسلط ہی ہو گئے۔ تو ہمارا حال بڑا عجیب و غریب ہے، ہمیں کوئی نصیحت کرے تو وہ ہے نا، ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ بالکل زمانہ الٹ ہو گیا ہے۔ تو یہاں یہ بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو کر شخص نے کیا کیا؟ نصیحت طلب کی۔ انہوں نے فرمایا میں تمہیں وہ نصیحت کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے تمام اگلوں پچھلوں کو فرمائی ہے۔ وہ ارشاد فرماتا ہے بے شک ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی
اور تمہیں بھی تاکید فرما دی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کو اور اس امت کو تاکید فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ ناظرین اکرام، تقوی کے اتنے فضائل پڑھنے کے بعد یقیناً شوق ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی تقوی نصیب ہو۔ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے ذہن میں کہ ہمیں یہ کیسے حاصل ہوگا؟ تو سوال کا جواب بھی سن لیجئے کہ لفظ تقوی قرآن مجید میں خوف و خشیت، اطاعت و عبادت اور دل کو گناہوں سے بچانے کے معنی میں بیان کیا گیا ہے، اور ان میں تیسرا معنی اس کا حقیقی معنی ہے، کیونکہ عربی لغت میں تقوی کا معنی تکلیف سے بچانا اور حفاظت کرنا ہے۔ چونکہ تقوی گناہوں سے حفاظت و بچت کا ذریعہ ہے، اس لیے اسے تقوی کہتے ہیں۔ کبیرہ گناہ جہنم میں داخلے کا سبب ہے، اور صغیرہ گناہوں میں بھی آخرت کا نقصان ہے، لہٰذا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان چیزوں سے بچنا حصول تقوی کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اس کے علاوہ مشکوک و مشتبہ، ڈاؤٹ فل چیز، یعنی جس کا حلال ہونا بھی پتہ نہ ہو اور جس کے حرام ہونے کی بھی کوئی ہمارے پاس معلومات نہ ہو، خبر نہ ہو، کنفرمیشن نہ ہو، اس چیز کو ترک کر دینا بھی تقوی کا اہم درجہ ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے، اور اسے اختیار کرو جو شک و شبہ سے خالی ہے۔ نیز فرمایا، جس نے شک و شبہ والی چیزوں سے خود کو بچا لیا، اس نے اپنے دین و عزت کو بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ ان تمام درجات تقوی کے بعد ایک اور اعلیٰ درجہ ہے، ایک اور اعلیٰ درجہ ہے، اور وہ یہ کہ حلال میں بھی صرف ضرورت کی حد تک استعمال کرے، یہ اس کے اوپر کا درجہ ہے، اور ضرورت سے زائد حلال چھوڑ دے۔ یہ بھی تقوی ہے، کیونکہ ضرورت سے زائد حلال میں مشغول و منہمک ہونا، انوالو ہونا، یہ بندے کو حرام کی جانب لے جاتا ہے اور گناہوں پر ابھارتا ہے۔ میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اس وقت تک متقین کے مرتبے تک نہیں پہنچتا جب تک یہ نہ ہو کہ ناجائز میں پڑنے کے خوف سے جائز کو بھی چھوڑ دے، یعنی حرام میں مبتلا ہو جانے کے خوف سے زائد از ضرورت حلال کو بھی چھوڑ دے۔ ناظرین اکرام، تقوی کا شرعی حکم بھی سنتے جائیے۔ گناہ سے بچنے والی صورت میں تقوی فرض ہے، اور اسے چھوڑنے والا عذاب نار کا مستحق ہوگا، جبکہ دوسری صورت میں تقوی بھلائی و ادب ہے، اور اسے چھوڑنے کی وجہ سے روز قیامت روکا جائے گا، حساب ہوگا، اور سرزنش و ملامت بھی کی جائے گی۔ لہٰذا جب بندہ جو باتیں میں نے آپ کو ابھی ایپیسوڈ میں بیان کر دی، اس طرح کے ہر قسم کا تقوی اختیار کرتا ہے تو وہ کامل متقی کہلاتا ہے، اور یہیں سے درجۂ ولایت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے اولیاء اکرام کا تقوی سننے کی سعادت حاصل کی۔ تقوی کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، کس انداز میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں، اس کے کچھ ٹپس بھی آپ کو بیان کیے گئے، کچھ طریقے آپ کو بیان کیے گئے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ کاش کہ آج کا ایپیسوڈ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں اور آپ آج کے ایپیسوڈ پر 100% عمل کی کوشش کریں اور حرام کو چھوڑ دیں، حلال کو ضرورت کے مطابق اختیار کریں، آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، دل کی حفاظت، پیٹ کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اپنے روئے کی حفاظت میں اگر ہم لگ جائیں کہ میں نے رب کی نافرمانی نہیں کرنی، میں نے کسی کی مروت میں گناہ نہیں کرنا، میں نے کسی کو خوش کرنے کے لیے گناہ نہیں کرنا، اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے ان چیزوں سے بچتے ہیں اور جو کام جنت میں لے جانے والے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو جنت کا داخلہ آسان ہو جائے گا۔ اور جو فضائل آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے متقین کے لیے سنے، جو انعامات، جو ریوارڈ متقین کے لیے ہم نے سنے، اس کا حصول ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ ایک بار پھر پیغام قرآن لے کر
حاضر ہوں گے تاکہ ہم پیغام قرآن سن کر سمجھ کر عمل کرنے والے بھی بنتے چلے جائیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے اور FGN چینل دیکھتے رہیے، پیغام قرآن دیکھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن